سورہ سبا ایک مکی صورت ہے جس میں اللہ کی قدرت، شکر گزاری، انسان کی غفلت اور آخرت کی جواب دہی کو واضح کیا گیا ہے۔ محمد اسد کے مطابق اس صورت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، غرور نہ کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ نقطہ اللہ کا علم اور غیب کی حقیقت۔ سورت کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ محمد اسد یہاں غیب کے تصور پر زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے وہ اللہ کے محیط علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قیامت کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے تاکہ عدل قائم ہو سکے۔ دوسرا نقطہ حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ، طاقت کا صحیح استعمال۔ محمد اسد ان انبیاء کے قصوں کو محض معجزات کے طور پہ نہیں بلکہ مثالی حکمرانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت داؤد لوہے کو نرم کرنا اور ذرہ سازی دراصل اس صنعتی ترقی کی علامت ہے جو دفاع اور امن کے لیے استعمال ہو۔ حضرت سلیمان ہواؤں پہ دسترس اور جنات سے کام لینا ایک ایسی عظیم سلطنت کی عکاسی ہے جو اللہ کے شکر اور بندگی پر قائم تھی۔ قوم سبا کا زوال، ناشکری کا انجام۔ حضرت سلیمان کے برعکس قوم سبا کی مثال دی گئی۔ خوشحالی اور تمدن۔ یہ قوم اپنے باغات اور ڈیم کی وجہ سے بہت خوشحال تھی۔ ناشکری، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذاتی مہارت سمجھا اور اخلاقی پستی کا شکار ہوئے تو بند کا ٹوٹنے نے ان کے تمدن کو تباہ کر دیا۔ محمد اسد کا نقطہ، زوال تب آتا ہے جب انسان مادی ترقی کو اللہ سے آزاد سمجھنے لگتا ہے۔ چوتھا نقطہ، مشرکانہ وہم اور شفاعت کی حقیقت۔ سورت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار سمجھتے ہیں۔ محمد اسد شفاعت یا سفارش کے تصور کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے ممکن ہے، کوئی بھی اللہ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نقطہ، دعوت حق اور انسانی رد عمل۔ مکہ کے سرداروں کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ دولت اور اولاد کا گھمنڈ انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی مادی کامیابی اللہ کی خوشنودی کی علامت ہے، جبکہ محمد اسد کہتے ہیں کہ اصل معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ اور سبق۔ محمد اسد کی تفسیر کے مطابق یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ مادی ترقی یعنی ٹیکنالوجی اور سلطنت بذات خود بری نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کے تابع ہو۔ تاریخ کا قانون یہ ہے کہ جو قومیں ناشکری اور تکبر کرتی ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے ہاتھوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے اور انسان کا علم اس کے سامنے نہایت محدود ہے۔